کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے اور فلسطینیوں پر کیسے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. اور یہ معاملہ ابھی سے نہیں، اتنے عرصے سے ہو رہا ہے کہ وہ بچے جو پیدا ہوئے وہ دادا بن گئے، پردادا بن گئے، شاید دنیا میں رہے بھی نہیں، ان سب نے یہ ظلم و ستم دیکھا ہے. یہ ظلم و ستم جو ہے یہ 100 سال کے لمبے عرصے پر محیط ہے. آئیے ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ آخر اسرائیل فلسطین تنازع کتنا پرانا ہے اور اس وقت بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ سے تاریخ کا بھی کچھ ذکر کروں، تو پرانی تاریخ پھر کبھی کسی اور درس میں، لیکن پچھلے 100 سال میں کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں. ویسے بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع جو ہے وہ بہت زیادہ کشیدگی اختیار کر گیا ہے. اور جب پیر کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے گئے اور جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں پھر 9 بچوں سمیت 22 افراد شہید ہو گئے. تشدد کے تازہ ترین واقعات یہ کئی ماہ سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں یہ سامنے آئے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کوئی نیا نہیں ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ 100 سال پہلے کیا ہوا. دیکھیں جی، پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کی شکست ہوئی. اس کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا. اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں، جبکہ یہودی جو ہے وہ اقلیت تھے، مائنورٹی تھے، عرب جو ہے وہ میجورٹی تھے. دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کرے. یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں یہاں پر موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی. تو 1920 کی دہائی، یہ تو 1919 میں ورلڈ وار 1 ختم ہوئی نا، تو 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی تک، یعنی 20 سال کے عرصے تک یہ یہاں پر یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کرنے کی ایک مہم چلائی گئی. تو ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے، ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، وہ بھی ایک معاملہ ہوا. بہرحال اس دوران یہودی اور عربیوں کے درمیان اور پھر برطانوی حکومت کے خلاف یہ واقعات جو ہے اس کے اندر تناؤ اور کشیدگی آتی رہی. 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. ان میں سے ایک تو یہودی ریاست بنا دی جائے اور ایک عرب ریاست بنا دی جائے. جبکہ یروشلم، جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں یا جیروزلم کہتے ہیں، یہ ایک بین الاقوامی شہر ہوگا، انٹرنیشنل شہر ہوگا. یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ سب کی مذہبی رسومات ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن عربوں نے بکثرت اس کو مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. پھر 1948 میں برطانیہ، جس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ سیٹلمنٹ کرنی ہے، وہی کشمیر والا معاملہ، پاکستان انڈیا والا معاملہ کر کے یہ برطانوی سامراج جو ہے یہ جہاں جاتے ہیں نا یہ دغا بازیاں کرتے ہیں، نکل گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، جیسے آج بھی آپ دیکھیں پاکستان انڈیا میں کتنے معاملات جو ہیں وہ ان کی مس مینجمنٹ، جو برٹش یہاں سے گئے تھے تو بڑا مس مینج اس جگہ کو چھوڑ کے گئے تھے، اس کی وجہ سے آج دیکھیں 80 سال بھی ہو جائیں گے تھوڑے عرصے میں، ابھی تو 75 سال ہونے والے ہیں، یہ تنازع چل رہا ہے. بہرحال تو یہی حال جو ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کیا، وہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے، مسئلہ حل نہیں کیا. تو ادھر یہودی رہنماؤں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اسرائیل ایز اے ریاست اس کا اعلان کرتے ہیں کہ قائم ہو گیا ہے. پھر بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی. ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا. لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا. اس واقعے کو تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اسے عربی میں النکبہ کہتے ہیں. بہرحال لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جب معاملہ یہ ہوا کہ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے آپ ویسٹ بینک کے نام سے جانتے ہیں، جسے غرب اردن بھی کہا جاتا ہے. اور مصر نے یہ غزہ کی جو پٹی ہے یہ سنبھال لی. بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا. کیونکہ یہاں پر جو معاہدہ ہوا تھا وہ پورا امن نہیں ہوا تھا، اس لیے ہر فریق نے اپنے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں ہوتی رہیں. اچھا، 1967 میں ایک بڑا فیصلہ کن معاملہ ہوا کہ ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی. اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں اور غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا، یہ سارا کچھ لے لیا. زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک غرب اردن میں رہتے ہیں. اس کے بعد سے فلسطینی رشتہ دار جو ہے کوئی اردن میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی لبنان میں ہے. تو اب نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی. اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے ان کے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے اور اس پر ان کا کوئی بھاری اثر پڑ سکتا ہے. بہرحال اسرائیل
آج بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے. تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال تو لی ہیں مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے کیونکہ وہاں فلسطینی حکومت کی چلتی نہیں ہے. جب ان کا دل چاہتا ہے جہاں پر بھی دندناتے ہوئے پھرتے ہیں, گھس آتے ہیں. ایک خود مختار حیثیت فلسطین کے اس خطے کی نہیں ہے جو اسرائیل کے تسلط میں نہیں ہے. آپ فلسطینیوں سے بات کریں نا, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انہیں تنگ کیا جاتا ہے. وہ اپنے ملک جب جاتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹمنٹ ملتی ہے. وہ جو 15-15 منٹ کے 10-10 5-5 منٹ کے راستے تھے وہاں 1.5 گھنٹے کے راستے بنا دیے گئے. اچھا, اسرائیل جو ہے وہ پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافت مانتا ہے, یعنی کیپٹل مانتا ہے, جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں. امریکہ ان چند ممالک میں سے ہے جو اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے. تو گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں. فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے, جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے. اچھا, غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس یہ برسر اقتدار ہے جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی. اسرائیل اور مصر سختی سے اس غزہ کی سرحد کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک کوئی ہتھیار نہ پہنچ سکے, لیکن پھر بھی پہنچ جاتے ہیں. اس کے اندر آپ نہ جائیں کہ کیسے پہنچتے ہیں, چھوڑیں اس کو. اچھا, بہرحال غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پابندیاں لگاتا ہے اور کارروائیاں کرتا ہے اور اس سے ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے. اور میں بیٹھتا ہوں نا ان کے ساتھ, میں تو بہت جاننے والے ہیں جو یہاں رہتے ہیں امریکہ میں, کہتے ہیں یار ایسی زندگی کر دی ہے کہ لٹرلی اپنے گھر جانے کو مشکل بنا دیا ہے. جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہم سے ایئرپورٹ پر کیا جاتا ہے, اچھا اسی طرح یروشلم میں جانے کے لیے جتنا تنگ کیا جاتا ہے, ایک عذاب ہے. اتنا کسی کو مبہوس کیا جائے نا, حبس میں رکھا جائے تو وہ پھٹ پڑتا ہے, وہ پھر چیخ اٹھتا ہے. وہ جب وہ چیخ اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہو چیخو بھی نہیں. عجیب لوگ ہیں یار, یعنی بندہ کھول جاتا ہے نا کہ یار ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. دیکھیں نا, کئی فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں ایک شدید غم و غصہ. اور کیوں نہ ہو بھائی, آپ نے کس بیسس پر انہیں ان کے گھروں سے, آبائی گھروں سے نکال دیا؟ آپ یہی کہتے رہتے ہیں ہم اسرائیل کو بچا رہے ہیں, اسرائیل کو بچانے کے نام پر تم جو مرضی چاہے کرتے پھرو گے. اب دیکھیں نا, ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیلی اتفاق نہیں کر سکتے. ان میں یہ سوالات ہیں کہ فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ یہ ویسٹ بینک میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے؟ تو اب آپ دیکھیں پچھلے 25 سالوں میں امن مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے تو رہتے ہیں مگر معاملات میں کہیں کوئی حل نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یہ واقعی کتنے اس کے اندر اور بھی عناصر ہیں جو یہ معاملہ سلجھنے نہیں دیتے, اور شاید وہی عناصر ہیں جو وقتاً فوقتاً آگ میں تیل چھڑکتے بھی رہتے ہیں. اسرائیلی پولیس نے فلسطینی مظاہرین کے ساتھ جو کیا وہ بہت ہی غیر انسانی سلوک تھا, اور سنیچر کو جھڑپوں کا مرکز بیت المقدس کا پرانا شہر رہا. اور یہ تصادم اس دن ہوا جب ہزاروں فلسطینی مسلمان لیلۃ القدر کے موقع پر مسجد اقصی میں عبادت کے لیے جمع ہو رہے تھے. فلسطینی ہلال احمر کے مطابق تازہ جھڑپوں میں 53 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیلی پولیس نے اپنے ایک اہلکار کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. ہلال احمر کے مطابق زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں, جبکہ 1 درجن کے قریب افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. تصادم میں فلسطینی نوجوانوں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹوں کو توڑ پھوڑ دیا, جبکہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں چلائیں, اسی طرح گرینیڈز پھینکے, جبکہ انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن بھی استعمال کیے. اس سے قبل جمعے کو یروشلم میں ہی ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی پولیس کی جانب سے چلائی جانے والی ربڑ کی گولیوں سے 200 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے, جبکہ پولیس کے مطابق اس کے 8 اہلکار بھی زخمی ہوئے. جھڑپوں کے بعد مقامی اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑنے کے بعد ہلال احمر نے ایک فیلڈ اسپتال بھی قائم کیا تھا. یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت ہوئیں
جب شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینی خاندانوں کی ممکنہ بے دخلی کے معاملے پر سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ اس معاملے پر پیر کو ایک معاملے کی سماعت بھی کر رہی تھی۔ بہرحال فلسطین میڈیکل سروس کے مطابق جمعے کو زیادہ تر افراد مسجد اقصیٰ کے صحن میں اس وقت زخمی ہوئے جب اسرائیلی پولیس نے ربڑ کی گولیوں اور گرینیڈز کا استعمال کیا، اور اس کارروائی کا نشانہ وہ فلسطینی بنے جو اہلکاروں پر بوتلیں اور پتھر پھینک رہے تھے۔ یہودی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ واقعات کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں خدشہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی اس زمین سے نکال دیا جائے جس پر یہودی آباد کار اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یروشلم کے پرانے شہر میں واقع مسجد اقصیٰ نہ صرف مسلمانوں کے لیے سب سے قابل احترام مقامات میں سے ایک ہے، بلکہ یہودیوں کے لیے بھی یہاں مقدس مقامات بھی ہیں، جسے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی ہلال احمر کی ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ زخمی ہونے والے 88 فلسطینیوں کو ربڑ میں لپٹی دھاتی گولیاں لگنے کے بعد اسپتال لے جایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ زخمی ہونے والے 6 افسران میں سے چند کو طبی مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی بے دخلی کی اقدامات کا ارادہ ملتوی کرنا چاہیے اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے زیادہ سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے اس پر پھر پابندی بھی لگانی چاہیے، لیکن ہوتا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ شور کرتا رہتا ہے، اسرائیل وہی کرتا ہے جو اس نے کرنا ہے، اور اس کی پشت پناہی پر کھڑے ممالک اس کی ان کاوشوں کو کبھی سراہتے نظر آتے ہیں، کبھی چھپاتے نظر آتے ہیں، اور کبھی خاموش کھڑے دیکھتے نظر آتے ہیں، لیکن جو کوئی شور کرتا ہے اسے ضرور خاموش کرا دیتے ہیں، کبھی سینکشنز لگا کر، کبھی دھمکیاں دے کر، اور کبھی ظلم و زیادتی کر کے، کبھی پیسے کھلا کر، کبھی ان کے لیڈروں کو خرید کر، تاکہ اسرائیل خوش رہے۔ یہ وہ المیہ ہے جس سے آج کی امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ یہ شیر سرکس کا شیر سویا ہوا ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ یہ شیر ہے، لیکن جب جاگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہم پر امید ہیں، اللہ سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ فلسطین آزاد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔